سبحان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ ایک صحابیہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ اے امیر المومنین، میرے شوہر بہت ہی نیک، پارسا اور عبادت گزار ہیں اور اتنے نیک اور متقی ہیں کہ شاید دنیا میں کوئی ان جیسا ہو۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے اپنے شوہر کی یہ تعریف سنی تو بہت خوش ہوئے اور فوراً کہا کہ نیک عورتیں جو ہے وہ اپنے شوہروں کی ایسی ہی تعریف کرتی ہیں۔ اللہ آپ دونوں کو اس کا اجر دے، اور بڑے نیک شوہر ہیں آپ کے، اور آپ بھی نیک خاتون ہیں کہ اپنے شوہر کی وہ تعریف کر رہی ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا تو وہ خاتون رکی، کچھ کہنا چاہتی تھی اور مزید کچھ سمجھانا چاہتی تھی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی یہ جب باتیں سنی تو وہ خاتون مڑ گئی وہاں سے اور وہ واپس جانے لگی۔ چاہتے ہوئے بھی اس نے کچھ کہا نہیں اور وہ خاتون وہاں سے چلی گئی۔ اسی مجلس میں ایک صحابی رسول حضرت کعب بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ خاتون جو ابھی آئی تھی یہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی تھی، بلکہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی پیارے انداز میں اپنے شوہر کی وہ شکایت کر رہی تھی، شاید آپ اسے نہیں سمجھ سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے؟ اور پھر حضرت کعب بن سوار نے کہا کہ اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، تو حق زوجیت جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کعب بن سوار سے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے؟ تو کہا کہ بلاؤ اس خاتون کو۔ اس خاتون کو بلایا گیا اور ان سے سارا معاملہ پوچھا گیا، دریافت کیا گیا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ جو حضرت کعب بن سوار نے جس چیز کو سمجھا تھا تو وہی خاتون نے کہا کہ ہاں مجھے یہ شکایت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب بن سوار کی فہم و ذکاوت کو دیکھتے رہے اور بہت خوش ہوئے، اور پھر کہا کہ اے کعب، تم نے ان کی شکایت کے منشے کو سمجھا ہے، اب تم ہی اس کا جواب دے دو۔ حضرت کعب کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ کی موجودگی میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے کعب، جب اس چیز کو اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے تو اس کا جواب بھی تم ہی اس کا بہتر دے سکتے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب دے دو۔ تو پھر کعب بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیک صحابیہ خاتون کا جو ایک لطیفانہ جو ہے شکایت تھی اس کا جواب بھی بڑا حکیمانہ انداز سے دیا۔ حضرت کعب بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو 4 عورتوں سے ایک نکاح کی اجازت دی ہے، ایک ساتھ 4 بیویاں وہ اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ اگر ایک آدمی نے اس 4 بیوی والے 4 نکاح والے اختیار کو حق کو اختیار کیا، اس پر عمل کیا، تو اب ہر عورت کی جو باری آئے گی، ہر چوتھا دن اور چوتھی رات عورت کے حصے میں آئے گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چوتھا دن اور چوتھی رات اس عورت کا وہ حق ہے۔ لہذا آپ انہیں یہ بتائیے کہ 3 دن تو تم روزہ بھی رکھو، عبادت بھی کرو، لیکن چوتھا دن اور چوتھی رات جو آئے گی وہ اس بیوی کا حق تم نے ادا کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے کعب، تم نے تو مجھے اس سوال کے سمجھنے سے بھی زیادہ اس کا جو جواب تم نے جو حکیمانہ انداز سے دیا ہے، بہت پیارا جواب دیا ہے۔ آپ کی فہم و ذکاوت کو اور آپ کی سمجھ بوجھ کو دیکھتے ہوئے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا قاضی بنا دیا۔ کتنی عجیب شکایت تھی، شکایت کا انداز کتنا پیارا تھا، اور جواب بھی حضرت کعب بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے حکیمانہ انداز سے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔